ہاں جن کیمروں کی ضرورت ہے ضرورت کے لیے رکھے گئے ہیں اور جن کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے پاس وجہ سے رکھ لیں. ایک سام تیار میں بس باتوں کی سے پروگرام حاصل ہو جائے کیونکہ اس میں لگے ہوئے باتیں توجہ کے ساتھ نہیں سنی جاتی اور جب حال میں نہیں سن سکتا آدمی تو بعد میں پھر بھی سن سکتا اس لیے کہ آدمی کے پاس اتنا وقت ہے کہاں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا الظاہر منه وباطنہ وقال تعالی إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم التائب حبيب الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، اللہ تعالیٰ میرے آپ کی اس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس میں بیٹھنے کو دین و ایمان کے زندہ اور تازہ ہونے کا ذریعہ بنائے. مجھے بہت خوشی ہے کہ آج کے اس اہم ترین پروگرام میں جہاں کی طالبہ نے اللہ کے قرآن حکیم کو پورا کیا ہے، میری موجودگی اور اتنے سارے علماء اصحاب علم و نظر یہاں موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں حضرت مفتی محمد قربان صاحب حفظہ اللہ نے مجھے اس مجلس میں یاد فرما کر ایک طرح سے احسان کا معاملہ فرمایا، ورنہ میں اس لائق کہا. میرے بھائیوں، مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد. نہ دنیا میں ہم اپنی مرضی سے آئے اور نہیں جائیں گے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بیچ کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر قربان کرے اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے. دنیا میں آنے میں نہ میری آپ کی مرضی کا دخل ہے اور نہ جانے میں میری آپ کی مرضی کا دخل ہے. رب نے بھیجے تو آئے اور رب بلائیں گے تو چلے جائیں گے. کائنات سدا کا جہان نہیں، یہ دنیا ہمیشہ کا جہان نہیں. انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے ایک چراغ کے مانند ہے. جس طریقے سے چراغ ہوا کے جھونکے کا محتاج ہے، سیم ایسے انسان اللہ رب العزت کے حکم کا محتاج ہے. اللہ کا حکم ملتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. اس کے لیے نہ بیمار ہونا شرط ہے، نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہونا شرط ہے اور نہ کسی حادثے کا شکار ہونا شرط ہے. حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے لوگوں، موت برحق ہے
اے لوگوں، موت برحق ہے لیکن کفن میں شک ہے۔ کفن ملنا ضروری نہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے محدود وقت دے کر اس جہان میں بھیجا ہے تاکہ ہم اپنے روٹے ہوئے رب کو راضی کریں، اپنے خالق و مالک کو منائیں، اپنے خالق و مالک کو خوش کر کے زندگی گزاریں۔ اگر اس کے احکامات اور قانون سے ہٹ کر زندگی گزرے گی، وہ دکھوں بھری زندگی ہوگی، وہ تکلیف بھری زندگی ہوگی، وہ ٹینشن اور ڈپریشن میں الجھی ہوئی زندگی ہوگی۔ عدل اور انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں۔ کسی کہنے والے نے بہت دلچسپ کہا، عدل اور انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان مایوسی کی زندگی بسر کرے۔ ہمیشہ نیکی کرنے والا اور ہمیشہ نیکی کا کام انجام دینے والا وہ تو فرشتوں کی جماعت ہے، اور ہمیشہ بدی اور گناہوں پر اڑے رہنا یہ شیطان کا کام ہے۔ لیکن کبھی گناہ اور کبھی توبہ یہ زندگی بسر کرنا یہ حضرت انسان کا کام ہے۔ کیا مطلب؟ جو سراپا خیر وہ فرشتے، اور جو سراپا شر و بدی وہ شیطان، اور اس کے بیچ میں جو ہے کبھی خیر اور کبھی شر وہ ہے میں اور آپ۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے والے بنیں، اپنے خدا کو خوش کرنے والے بنیں، اپنے رب سے اپنا غالبانہ ربط و ضبط کرنے والے بنیں۔ انسان کی زندگی میں جب گناہ آتا ہے، انسان کی زندگی میں جب پاپ آتا ہے، وہ سمجھے نہ سمجھے زندگی اس کی ادھیڑ بن میں لگ جاتی ہے، زندگی اسے خود سزا دینے لگ جاتی ہے۔ نہ اسے کھانے میں مزہ، نہ پہننے میں مزہ۔ آپ دیکھیے تو صحیح، آج اس بھری دنیا میں جہاں چاروں طرف چمک ہے، جہاں آپ جیسا شہر ہے، جہاں چاروں طرف پنکھیں اور لائٹ، جہاں ہر وقت ٹریفک اور ازدحام، جہاں کار و بہار، جہاں ہر وقت شیشے اور آواز، جہاں رات آنے کا نام نہیں لیتی دن ہی دن نظر آتا ہے، اتنی ساری چمک کے باوجود، اتنی ساری روشنی کے باوجود، اتنے سارے پنکھوں کے باوجود، اتنے سارے دمک کے باوجود، آپ دیکھیے تو صحیح، دل اجڑے ہوئے ہیں، دل اجڑے ہوئے ہیں، چہرے برباد ہیں، آنکھیں خشک ہیں، اور رب سے لو لگانے میں اور زندگی جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ کئی مرتبہ آدمی اپنے کاروبار پر تنگ، اپنے کھانے پہننے سے تنگ، گھنٹوں گھنٹوں لیٹا رہتا ہے، نیند نہیں آتی، اپنے کاروبار کرتا ہے، سکون نہیں ملتی، اور گھر کے 10 افراد 10 کے 10 کمانے میں مصروف، دنیا کمانے میں مصروف، لیکن نتیجہ زیرو، نتیجہ زیرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے معصیت، جو انسان کو جکڑے ہوئے۔ آج کل تو انسان کا مزاج بن گیا ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حرام کا ہو حلال کا ہو، جھوٹ پہ ہو دھوپ پہ ہو، کسی بھی المیہ پر پیسہ ہو، پیسہ ہونا چاہیے۔ پیسہ ہوگا تو کام ہوگا، مال ہوگا تو کام ہوگا، مال نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، کیا ہم دنیا میں پیسہ کمانے ہی کے لیے آئے؟ آج انسان پیسہ کمانے کی مشین بن کے رہ گیا ہے، معاف کرنا مجھے، آج انسان روبوٹ بن کے رہ گیا ہے۔ ہر گھڑی اسی کی فکر، اور اس پر دعوے بھی باندھتا ہے، مال ہوگا تو کام ہوگا، مال نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کس نے دھوکہ دیا؟ یہ کس نے غلط سبق پڑھایا؟ مال کے ذریعے ہو سکتا ہے کچھ کام بن جائے، سارے نہیں ہوتے۔ مانتا ہوں میں، مال ہوگا، آپ اچھا سا چشمہ خرید سکتے ہیں، لیکن بینائی نہیں لا سکتے آپ۔ مال کے ذریعے آپ کالا خزاب خرید سکتے ہیں، لیکن شباب جوانی کو نہیں لا سکتے آپ۔ مال کے ذریعے آپ چلگوزے بادام پستہ کاجو خرید سکتے ہیں، لیکن مال کے ذریعے آپ اچھی تندرستی اور ہیلتھ نہیں لا سکتے۔ مانا میں نے، مال کے ذریعے آپ ٹیلس خریدیں گے، پتھر لگائیں گے، تعمیر کریں گے، ایسی بلند کریں گے، لیکن آپ میٹھی میٹھی نیند مال کے ذریعے کبھی نہیں خرید سکتے۔ معلوم ہوا کچھ کام مال کے ذریعے بنتے ہیں، لیکن سارے کام مال پر بنے، ہمارا مال پر فوکس ہو، یہ غلط ہے۔ آج انسان اس قدر مصروف ہو گیا، اپنے خدا کو بھول گیا، 5 وقتہ نمازیں بھول گیا، اپنے بچوں کو بھول گیا، صحیح بیوی کو بھول گیا۔
آج انسان اس قدر مصروف ہو گیا، سگے بھائی کو بھول گیا، اس قدر کمانے میں مصروف ہو گیا، سگی والدہ کو بھول گیا۔ میرے بھائی، کیا اسی کام کے لیے آئے تھے؟ کیا اسی کام کے لیے رب نے پیدا کیا تھا؟ ذرا سکتا تو لو، ذرا ہوش تو کرو۔ جس مالک نے خوبصورت زبان دی ہے، جس مالک نے خوبصورت دماغ دیا ہے، جس مالک نے خوبصورت ہاتھ پیر دیے ہیں، کیا اس مالک کا یہی حق ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ بنا ہوا دل، خدا کی یاد میں سجا ہوا دل، خدا کی یاد میں دھڑکتا ہوا دل، اس کا مطالبہ ہے۔ آج دل پتھر کی سل، آج دل پتھر کی سل بنے ہوئے ہیں، نہ خدا کی محبت کے لیے دھڑکتے، نہ اللہ کی محبت کے لیے جھکتے، نہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی جس نے ہمارے لیے خون بہائے، قربانیاں دی، ہزاروں تکلیفوں کو سہا۔ یہ دل ایسا پتھر کی سل بن گیا۔ میرے بھائیو، اس دل پر توجہ کریں۔ یہ دل کیوں اجڑا ہے؟ آبادی بھی دیکھی ہے، ویرانے بھی دیکھے ہیں، جو اجڑے تو پھر نہ بسے دل، وہ نرالی بستی ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سے ہی، بسنا کھیل نہیں بھائی، یہ وہ بستی ہے جو بستے بستے بستی ہے۔ مکانات کو اجاڑنے میں، ڈھہنے میں گھنٹے ہی لگتے ہیں، لیکن بنانے میں عمریں صرف ہو جاتی ہیں، جوانی گزر جاتی ہے، مال اڑ جاتا ہے، آدمی کئی مرتبہ کنگال بن جاتا ہے۔ ایسے ہی اس دل کو خدا کی محبت میں بنانے کے لیے وقت لگتا ہے، لیکن اسے اجاڑنے کے لیے، اسے برباد کرنے کے لیے تو ہر آدمی کی جیب میں سیل فون، ہیڈ فون موجود ہے۔ راتوں بھر گناہ کر رہا ہے، راتوں بھر فلمیں دیکھ رہا ہے، راتوں بھر گندی تصویریں دیکھ رہا ہے، روڈوں پر چلتے ہوئے غلط نظریں اٹھا رہا ہے۔ جی، ہم نے اپنی زندگی کو، اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دماغ کو اسی میں الجھا رکھا ہے۔ 24 گھنٹے دنیا دنیا، ابھی یہ تصویر، ابھی وہ تصویر۔ کیا خیال ہے؟ جس دل کے اندر اتنی ساری گندگی بھری ہو، جس دل کے اندر اتنا سارا میل اور کباڑ بھرا ہو، جس دل کے اندر اتنی ساری تصویریں لگی ہوں، جس دل کے اندر اتنی ساری خواہشات ہوں، اس دل میں خدا کی محبت کیسے گھر کرے گی؟ کیسے آئے گی خدا کی محبت؟ حدیث پاک ہے، لا يدخل البیت فیہ صورۃ ولا کلب ولا جنب۔ فرمایا ایسے مکان میں، ایسے گھر میں جہاں تصویریں ہوں، کتے ہوں، وہاں اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے نہیں آتے۔ ہمارے اس دل میں کتنی ساری مخلوقات بسی ہوئی ہیں، کیسے خدا کی ذات آئے گی؟ اور ہم تو بھائی ایک بات جانتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، دودھ بیچنے والا دودھیارا آتا ہے، سزائیں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو دودھ لے لو دودھ۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ڈبے لے کے گھر سے، برتن لے کے گھر سے نکلتے ہیں، دودھیا انہیں جھانکتا ہے اور تانکتا ہے، واپس کر دے، بیٹا پکڑو اس کو، واپس لو۔ وہ کہتا ہے کیوں انکل، آپ دودھ کیوں نہیں دیتے؟ آپ دودھ کیوں نہیں دیتے؟ بیٹے ہمارا ضابطہ ہے، ہمارا اصول ہے، ہم گندے برتن میں، میلے برتن میں دودھ نہیں دیا کرتے۔ کل تمہاری اماں کہے گی آج دودھ دیا کل گندا ہو گیا۔ بیٹے ہمارا ضابطہ ہے، ہم گندے برتن میں دودھ نہیں دیا کرتے۔ میرے بھائیو سمجھ لو اس بات سے، جب ایک دودھیا گندے برتن میں دودھ دینے کو تیار نہیں ہے تو اس گندے دل میں، اس میلے دل میں خدا اپنی محبت کا نور کیسے عطا کرے؟ خدا اپنی محبت کا نور کیسے عطا کرے؟ آج ہر گلی، ہر نکڑ، ہر موقع، ہر محل پر ہم معصیت اور گھٹائی کے ساتھ کرتے ہیں گناہ کو۔ ہمیں خوف بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے کبھی احساس نہیں ہوتا ہمیں کوئی دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا۔ حالانکہ وہ دن آنے والا ہے، وہ وضع الکتاب، رجسٹر سامنے ہوگا، نامہ اعمال سامنے ہوگا، وتری المجرمین، اور گنہگار دیکھے گا اور پھر ساری چیزوں کو پائے گا۔ ایک بڑی بدنظری، ایک گناہ، ایک گالی، ایک ستانا، ایک تکلیف پہنچانا، ایک حرام کمانا، ہر چیز جب سامنے آئے گی ڈرے گا، گھبرائے گا، ما لہذا الکتاب، کیا ہوا اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر غلطی یہاں موجود۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ عطا ابن رباح اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دل کو الہام فرمایا، عطا میری مخلوق سے کہہ دے، عطا میری مخلوق سے کہہ دے، یہ جب گناہ کرتے ہیں تو ان دروازوں کو، ان ونڈو اور کھڑکیوں کو بند کر لیتے ہیں جہاں سے مخلوق دیکھتی ہے، لیکن اس دروازے کو بند نہیں
جہاں سے تجھے کوئی دیکھتا ہے آسمان سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے۔ آج کائنات سے چھپ کے جو معصیت انجام دے رہے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھ تو دیکھنے والا نہیں، وہی میرا آپ کا رب موجود ہے جو مجھے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ دن آئے گا جب قبر کے گڈھے میں جائیں گے، ساری حقیقتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، ساری حقیقتیں، پھر کوئی ساتھ نہیں دے گا، پھر قبر میں کوئی ساتھ نہیں آئے گا۔ ان مناظر کو کیوں نہیں سوچتے، ان واقعات کو کیوں نہیں یاد کرتے کہ قبر کے گڈھے میں کوئی ساتھ جانے والا نہیں؟ پھر تو یہی ہوتا ہے، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ وہاں پر پوچھنے والا نہیں، کوئی ساتھ میں، اور جن حسیناؤں پر مر رہے ہیں، جس دنیا پر مر رہے ہیں، جن گوریوں پر مر رہے ہیں، یہ کباڑ ہے، کباڑ، اس نے ہمارے دلوں کو آج برباد کر کے رکھ دیا۔ کیا ہوا امت مسلمہ کو، کیوں بربادی آئی ہماری، کیوں حالات کے شکار ہوئے ہم؟ اس لیے کہ گناہ کا پاس و لحاظ ہی نہیں رہا، خدا کی ذات کا پاس و لحاظ ہی نہیں رہا، ایک دوسرے سے الجھا ہوا ہے، ایک دوسرے کی بچی کو تکرا ہے، ایک دوسرے کی بیٹی کو تکرا ہے، اور اپنے دل کو برباد کر رہا ہے، اپنے دماغ کو برباد کر رہا ہے۔ گناہ بے لذت کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اتنے ٹھپے معصیت کے، اتنے ٹھپے معصیت کے ہماری نظروں پر لگ گئے، اتنے ٹھپے معصیت کے ہمارے دلوں پر لگ گئے، دل ہمارا سیاہ ہو گیا۔ کیوں ہمیں احساس نہیں جانتا، کیوں ہمیں ایک بات کی طرف ہم نہیں آتے؟ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور دنیا کی حسیناؤں پر کیوں مرتے ہو؟ ان حسیناؤں کو بنانے والا، جب یہ حسینائیں اس قدر حسین ہیں، ان کا بنانے والا اس قدر حسین ہوگا، جان تو اس پر دو نا، جان تو اس پر دو نا۔ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، ارے جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ جس مالک نے جوانی دی ہے، اس مالک کے سامنے سجدے میں آؤ، اسے مناؤ، اس کے روبرو رہو، اس کے سامنے آہو فغا کرو، وہ مالک تمہیں خوش کر دے گا، تمہیں سکون کی زندگی لوٹا دے گا، تمہیں تمہارے اطمینان کے دل لوٹا دے گا۔ ہمارے ملک کا قائد ہم سے ناراض ہو، ہمیں احساس جگتا ہے، ہماری بستی کا، ہماری حلقے کا ممبر ناراض ہو، ہمیں احساس جگتا ہے۔ اس کائنات کا اگر رب ناراض ہو، ہمارا احساس کہاں گیا؟ پھر کیوں ہمارے سامنے بے چینیاں نہیں آئے گی، کیوں ہمارے سامنے الجھنیں نہیں آئے گی؟ میرے بھائیو، وہ دن آنا ہے جب جہان چھوڑنا ہوگا اور رب کے روبرو آنا ہوگا۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے رب کو منا کے زندگی گزاریں، اور ذرا اسے راضی کر کے زندگی گزاریں۔ جب اسے راضی کر کے زندگی بسر کریں گے نا، تو زندگی میں اطمینان آئے گا، چین آئے گا، قرار آئے گا۔ اور یہ نوجوان دوستوں کا، نوجوان دوست، یہ تو ماں باپ کے ہاتھوں سے ایسا لگتا ہے جیسے چھوٹ گئے ہو، نکل گئے ہو۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں راتوں کی تنہائیوں میں بچے سو گئے، نہیں، کبھی نہیں، بچے تو گناہوں میں کھو گئے۔ یہ پوری رات کہاں تباہ کرتے ہیں، کیا نیٹ فیٹ میں اپنی راتوں کو اڑاتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں پوری رات، نہیں پڑھنے کے نہ لکھنے کے۔ پھر کہتے ہیں کہ جو پڑھتے وہ یاد نہیں رہتا، جو محنت کرتے وہ یاد نہیں رہتا۔ اور کتنے تو ایسے جنہیں نماز فجر پڑھے ہوئے زمانہ بیت گیا، نماز فجر پڑھے ہوئے زمانہ بیت گیا۔ میرے بھائیو، کیا اس مالک کو جان نہیں دینا ہے؟ ہمیں چاہیے زندگی کا فیصلہ بدلیں، زندگی کے حالات بدلیں۔ ایک ذمہ دار شخص کو چاہیے اولاد کی خبر لیں، وہ کس جگہ پر جاری ہے، کس نہج پر جاری ہے، اور کس طرف زندگی کا دھارا اس کا بہرا ہے۔ اسے معصیت سے کیسے بچایا جائے، اسے گناہوں سے کیسے بچایا جائے، اس کی زندگی میں نور و رحمت کیسے پیدا ہو۔ جب بندہ رب کو راضی کرتا ہے تو خوشیاں برستی ہیں، روزی برستی ہے، اطمینان اترتا ہے۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں ہم پر جادو ہو گیا، ہم پر ٹونا ہو گیا، ہمارے پر حالات کسی نے بگاڑ دیے، ہمارے روزگار باندھ دیے، بند کر دیے۔ نہیں، کوئی نہیں۔ ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، اور کما قال محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، اپنے گناہوں کے جال میں ایسا الجھتا ہے، لیحرم الرزق، اسے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، روزی کی تنگی کا شکار کر دیا جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں معصیت کر کے
گناہ کر کے، الٹے کام کر کے، غلط راہوں پر چل کے، حرام کمائی کر کے شاید ہمیں سکون ملے گا، ہم رب کو ہرا دیں گے، کبھی نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے۔ آئیے بات کو کنارے لگاتے ہیں۔ پر رب ایسا بھی نہیں کہ رب کو منایا نہ جا سکے، رب ایسا بھی نہیں رب کو خوش نہ کیا جا سکے۔ مخلوق کا منانا مشکل اور رب کا راضی کرنا آسان، مخلوق کا من جانا مشکل اور خدا کی ذات کا خوش ہو جانا یہ بہت سہل اور بہت آسان۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور ان میں جگہ جگہ باتیں سکھائی گئی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے محبوب، جب تم سے کوئی میرے بارے میں پوچھے تو یہ مت کہنا دور ہے، یہ کہنا بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ اور جب مالک کو مناؤ گے اور اس کو صدا لگاؤ گے، اسے آواز دو گے، تو تمہاری ہر بات کا جواب دے گا اور تمہارے دکڑوں کو سنے گا اور تمہاری پریشانی کو دور کرے گا۔ وہ مالک، ایسا مالک میرے بھائیو، آج ہم نے اس مالک کو چھوڑا اور دنیا کے جمیلوں میں آئے ہیں، حالانکہ اسے چھوڑ کر عذاب ہیں، الجھنیں ہیں، دقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جگہ جگہ قرآن ہمیں متنبہ کرتا ہے۔ اس مالک کو چھوڑ کر اس کی نافرمانی کر کے تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، ایسا عذاب ہے جہنم پھٹ پڑے گی تمہیں دیکھ دیکھ کر کے۔ ہمیں چاہیے پھر اپنے رب کو راضی کرے نا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب گناہوں کا معاف ہونا، گناہوں سے صاف ہونا یہ تو بہت بھاری کام ہے، ہم نے اتنی فلمیں دیکھی، اتنا جھوٹ بولا، اتنا غلط دیکھا، اتنی بدنظری کی، اتنا حرام کمایا، اب مالک ہمارا رب، ہمارا اللہ ہم سے کیسے خوش ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، رب کا خوش کرنا، رب کا منانا بہت مشکل کام نہیں، بہت سہل کام ہے، بہت سہل کام۔ ایک تو یہ ہمارا آپ کا رب وہ ہے جو بے عیب، جو بے عیب، وہی رب کہتا ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور بندوں کے ذات کے اوپر ترس کھانے والا ہے۔ اگر رب گناہوں کو معاف کرنے والا نہ ہوتا تو یہ رب کی ذات میں ایک عیب تھا، نقص تھا۔ معلوم یہ ہوا جس میں نقص اور عیب ہو وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ مالک نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو خدا کی ذات میں عیب ہے، اس کا مطلب وہ غفور الرحیم ہے، بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ نہ صرف معاف کرنے والا، جب کوئی بندہ سچے دل سے لو لگا کے اس سے کہتا ہے استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، کہ رب مجھے دھو دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، میرے گناہوں کو صاف کر دیجیے، رب نہ صرف معاف کرتا بلکہ کئی مرتبہ وہ جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کا جب بدلتا ہے تو نیکیوں میں بدل کے رکھ دیتا ہے، نیکیوں میں بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ایسا رحیم کوئی ملے گا؟ ایسا کریم کوئی ملے گا جو بدیوں کو نیکیوں سے بدل دے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے ہم اس رب سے اپنا تعلق بنائیں۔ رب ایک ماں سے بھی زیادہ مشفق، رب ایک ماں سے بھی زیادہ مہربان، رب ایک ماں سے بھی زیادہ ترس کرنے والا۔ ہم دیکھتے ہیں نا آئے دن گھروں میں والدہ کو، امی کو بچہ گندا ہوتا ہے، گندگی کرتا ہے اور سسکتا ہے، ماں کبھی نہیں دیکھتی، جلدی بھاگتی ہے، اسے صاف کرتی ہے، دھوتی ہے اور پھر سینے سے لگا لیتی ہے، پھر سینے سے لگا لیتی ہے۔ ماں کے دو بچے ہوں، ایک اچھا ایک برا، ماں اچھے سے بھی پیار کرتی ہے اور برے سے بھی پیار کرتی ہے۔ ایسے ہی میرا آپ کا رب وہ ہے جو اچھے بندوں سے بھی پیار کرتا ہے اور گندے بندوں سے بھی پیار کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے تو دونوں ہیں، اچھے بھی اسی کے ہیں اور برے بھی اسی کے، تو دونوں سے پیار کرتا ہے۔ جب ہمارا رب ہم سے پیار کرتا ہے وہ ہماری گندگی کو بھی صاف کرے گا، ہمارے گناہوں کو بھی صاف کرے گا، ہمارے میل کو بھی دھوئے گا۔ اور اپنا مایوس کیوں؟ مایوس کیوں؟ کپڑے میلے ہوتے ہیں تو پھینک تھوڑے ہی نہ دیتے بھئی، کپڑے گندے ہوتے ہیں، میلے ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نالے میں ڈالتے ہیں، گڈر میں ڈالتے ہیں؟ کبھی نہیں ہوتا نا، کپڑے میلے ہوتے ہیں، دھلتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پھر پہن لیتے ہیں۔ تو جس طرح کپڑوں کے میلے ہونے سے ہم مایوس نہیں ہوئے، جس طرح کپڑوں کے گندا ہونے سے اور ان کے بار بار دھل کر پہننے سے ہم آج تک نہیں تھکے، پھر میرے بھائیوں توبہ کرتے کرتے کیوں تھک گئے؟ توبہ کرتے کرتے کیوں تھک گئے؟ بدن میلا ہوتا ہے، پھر پانی ڈال لیا جاتا ہے، صابن شیمپو لگایا جاتا ہے، جتنی بار میلا ہو، جتنی بار دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، نہاتے ہیں، پھر وہی فٹ فاٹ۔ تو جب یہ معاملہ ہے، ایسے ہی گناہوں کے معاملے میں رب کہتا ہے میرے بندے مایوس نہ ہو، بار بار مانگ، میرے دروازے پہ آ، مانگ مجھ سے، جتنی بار مانگے گا میں اتنی بار تیری گندگی تو دھوں گا اور تجھے صاف کر دوں گا، سونا سجیلا بنا دوں گا، اپنے قابل بنا دوں گا۔ تو جب اتنا رحیم ہو، ہم اس سے دوری کیوں اختیار کریں؟ ہم قریب جائیں نا۔
آئیے ذرا سا ایک مثال سامنے رکھ کر بات کو کنارے لگاتا تھا۔ دیہات کا رہنے والا ایک بچہ، اس کے والدین نے بڑی محنت کی اور بہت محنت اسے پالا اور بہت کیا اس کا پڑھایا اور تعلیم کے لیے اس کے لیے اچھے سے اچھے کالج کا انتظام کیا۔ چنانچہ ماں باپ نے بڑی محنت کڑی مشقتوں کے ساتھ اس کی بھاری فیس جمع کی۔ نتیجہ یہ ہوا وہ کامیاب ہو گیا، کامیابی کی منزل چھو گیا۔ اب اسے فکر ہوئی کہ مجھے کوئی جاب پکڑنا چاہیے، میرے لیے کوئی روزگار کا بندوبست ہونا چاہیے۔ اس نے اس کے لیے کوششیں کی، جدوجہد کی اور اس نے اس کے لیے راستے اختیار کیے۔ چنانچہ اللہ کی شان قریب کی کسی فیکٹری کمپنی میں اس کا کام بن گیا۔ جب کام بنا، بڑا ہوا، پیسے کمانے لگا، بڑا ہوتا چلا گیا، ماں باپ بولے بیٹا آپ کی شادی کر دیں۔ امی آپ کے بغیر پھر کیسے رہوں گا، میری بیوی آئے گی تو اس کے ساتھ رہنا ہوگا، معاملہ مشکل پڑے گا، ذرا اور تھوڑا سا وقت آپ ٹھہرے۔ کہ بیٹے اب آپ کی عمر ہو رہی ہے، آپ بڑے ہو رہے ہیں، کیوں اپنے سر کے اوپر بوجھ رکھیں۔ عقل مند باپ کا فریضہ ہے بھی یہی کہ جب بچے جوان ہو جائیں کیوں ان کا گناہوں کا بھاری بوجھ اپنے سر رکھیں، انہیں اگلے ہاتھ بڑھا دینا چاہیے، جب ان کے لیے بیٹا ہے تو رشتہ مانگ لینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے کوششیں کی۔ اللہ کی شان نکاح کا سلسلہ بھی بہت عافیت کے ساتھ بہت جلد میں ادا ہو گیا۔ اب ساس بیوی کی کہانیاں دنیا جانتی ہے اور میں انبن رہنے لگی، چھوچرا ہونے لگی۔ جب گھر میں آتا والدہ اپنی سناتی اور بیوی کے حجرے میں جاتا تو بیوی اپنی سناتی، یہ الجھن میں رہنے لگا، امی کی سنو یا بیوی کی سنو، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ آدمی دونوں کے اندر فرق نہیں کر پاتا، کئی مرتبہ بیوی کو سر بٹھاتا ہے اور کئی مرتبہ بعض آدمی کا فرق یہ ہے کہ سر پہ بٹھا کے رکھتا ہے اور بعض آدمی کا مسئلہ ہے کہ پیروں میں لگا کے رکھتا ہے۔ حالانکہ دونوں فیصلے غلط، سر پہ بٹھانا یہ بھی غلط اور پیروں کی جوتی بنا کے ذلیل کر کے رکھنا یہ بھی غلط۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، ادھر دل ہے، تو آدمی کو چاہیے نہ سر پہ بٹھائے نہ پیروں پر رکھے، اسے چاہیے دل کے قریب رکھے، دل کے قریب رکھے، دل کے قریب رکھے۔ یہ بھی نہیں کہ سراپا تنگ کر دے زندگی کو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں صف اول میں نماز پڑھنے والے ہیں، جی سنت شریعت پہ چلنے والے ہیں، لیکن گھر کا معاملہ دیکھو، بیویاں ان کی تنگ، بچے ان کے تنگ، جب گھر میں جاتا ہے تو عذاب علیم بن جاتا ہے، قرآن بن جاتا ہے، دھمکاتا ہے، کوئی بول بھی نہ سکے۔ باپ ہے کہ باپ ہے کہ باپ، ایسا باپ ہوتا ہے؟ باپ کا مطلب گھر میں جائے، گھر جگمگ جگمگ ہو جائے، گھر خوش ہو جائے، بچے خوش ہو جائیں، بیوی والا خوش ہو جائے، یہ منظر ہونا چاہیے ہمارا۔ پر ہمارے سامنے چونکہ یہ نہیں ہے، ہمارے سامنے تو من چاہیے، اپنی خواہشات ہیں، جو جی میں آئے وہ کرنا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اعمال کی اصلاح ہے، غلط راہوں سے بچے۔ تو خیر اس کی شادی ہوئی، شادی کے بندے میں بتا، گھر کا نظام چلا، جھگڑے رہنے لگے۔ وہ بولا امی جی آپ دونوں میں جھگڑے رہتے ہیں، میں اس کی وجہ سے الجھن میں رہتا ہوں، دن بھر کام بھی صحیح نہیں ہو پاتا، میری درخواست ہے میں برابر میں کسی شہر میں کمرہ لے لوں اور وہاں بیوی کو رکھ لوں اور ملاقات کے لیے آپ سے بار بار آ جایا کروں۔ پادری نے خاص تھا، امی نے کہا بیٹے آپ ایسا کر لیجئے، جب آپ یہ چاہتے ہیں سکون ہو جائے، بہت اچھی بات آپ رکھ لیجئے۔ چنانچہ برابر میں رہنے لگا اور ہفتہ 10 دن میں گھر جانے لگا۔ جب گھر میں جاتا تھا، وقت گزارتا تھا اور پھر بیوی کے پاس واپس جاتا تو بیوی چنڈال تھی، سخت تھی، اس کو پکڑتی تھی۔ وہاں تو 2 گھنٹے لگاتا ہے، 4 گھنٹے لگاتا ہے، جو کماتا ہے سارا ان کو دے کے آتا ہے، یہاں تو ڈھنگ سے تیرا منہ بھی نہیں اترتا۔ اس طرح کے تانے تشریح کرتی۔ اب پھر اسی الجھن میں رہنے لگا۔ اس نے سوچا بھی کچھ اور کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنا پاسپورٹ تیار کرایا اور برابر کے کسی ملک میں اس نے اپنا نظام بنانے کی کوشش کی، لیکن اس میں کچھ وقت گزرا۔ اللہ کی شان ایک وقت کے بعد اس کا نظام سعودی عرب سے متعلق ہو گیا، اس کا ویزا لگ گیا، اس کا کام بن گیا۔ والدین کی خدمت کو پہنچا اور امی اور ابو کو بٹھایا، امی جی ابو جی میں نے اپنا کوئی نظام کا معاملہ باہر ملک میں کیا ہے اور اللہ کی شان میرا کام بھی بن گیا، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بیٹے آپ ہمارے اکلوتے بچے ہیں، نہ کوئی بیٹی ہے نہ کوئی تمہارا دوسرا بھائی ہے، تم اکیلے ہی تو ہو، اگر تم ہمارے پاس سے چلے جاؤ گے ہماری زندگی تو بہت 2 بار ہو جائے گی، ہم کس کو دیکھ کے جیا کریں گے، ہمیں تو اسی بات پر تکلیف ہے آپ 8 دن میں آتے ہیں اور پھر کئی سالوں کے لیے آپ غائب ہو جائیں گے تو اور دل دکھے گا۔ بیٹے امی جی میں کیا کروں، میں نے اپنا فارم اپلائی کیا تھا، میرا کام بن گیا، اب مجھے جانا ہے، میری مجبوری ہے، آپ مجھے اللہ کے واسطے اجازت دیں، میں آپ کو خط و خطابت کروں گا، فون کیا کروں گا، رابطہ رکھوں گا اور انشاءاللہ
والدین مجبور تھے، انہوں نے موقع سمجھا کہ جب نہیں ماننا ہے تو چلے جاؤ، اچھی بات ہے۔ اب تو پوچھ رہا ہے پھر بغیر پوچھے نکلے گا، آج کل کے بچے ایسے ہی ہو رہے ہیں۔ چنانچہ وہ نکل گیا اور چلا گیا، پھر وقفے وقفے سے ان سے بات چیت کرتا رہتا، اپنے رابطے رکھا، خط و خطوط کا زمانہ تھا، چنانچہ کبھی خط آتا جاتا، سال بھر کا یہ نظام جاری رہا۔ ادھر وہ سعودی میں تھا تو ہر سال حج کے موقع پر حج میں جاتا اور موقع پا کر کے عمرہ کرتا۔ عمرہ حج کرتے کرتے ایک لمبا زمانہ اسے گزرا، قریب 30 سال کا۔ بیچ کا کچھ وقفہ اس کا ایسا گزرا 4-5 سال کے بعد کہ والدین سے اس کا برابر رابطہ کٹ گیا، اس لیے کہ جب وہ رابطہ کرتا ادھر وہ بھی بگڑتی تھی، اور چونکہ دوری بڑھتی گئی، معاملہ دور کا ہوتا گیا، اور وہ اپنے ماں باپ کو دھیرے دھیرے بھولتا چلا گیا۔ ویسے صف اول کا نمازی، بچوں کو خوش رکھنے والا، حج ادا کرنے والا، پر والدین سے کٹ گیا، اس کی وجہ سے وہ پریشان رہتا۔ وہ حج پہ جاتا، لیکن ہر سال جب حج کرتا، حج کے 2-4 دن کے بعد اسے خواب دکھائی دیتا، اور خواب میں کہنے والا اس کو آواز لگا کے کہتا کہ تمہارا کوئی عمرہ کوئی حج قبول نہیں، تمہارا کوئی حج قبول نہیں۔ اب اسے بڑی پریشانی، ہر سال حج کرتا ہوں اور حج کے 2-4 دن بعد یہ خواب آتا ہے اور برابر آ رہا ہے۔ چنانچہ وہ کھڑا ہوا مایوسی کے ساتھ، آنسو بہا رہا تھا، رو رہا تھا، اور ٹوٹے دل کے ساتھ کہہ رہا تھا، اے میرے مالک، میں اپنا وقت نکالتا ہوں اور خرچ کرتا ہوں، آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہوں، آپ کے دروازے کے پھیرے کاٹتا ہوں، پر میرے رب، میرا دل تو سخت ہوا جا رہا ہے، میرا دل تو سخت ہوا جا رہا ہے، اور مجھے عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے کہ تیرا حج قبول نہیں۔ پیارے اللہ رحم فرما دیجئے، میرا حج قبول فرما لیجئے، اور میری غلطیوں کو معاف فرما دیجئے۔ برابر سے ایک بزرگ جا رہے تھے، ان کی نظر پڑی، انہوں نے پوچھا، بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیوں اس قدر پریشان ہو؟ یہ اللہ والے، اللہ سے محبت رکھنے والے تو ہوتے ہیں اس قدر مہربانی کرنے والے، ہر کسی کے خیر خواہ ہوتے ہیں، خواہ کوئی خیر خواہ مانے نہ مانے، سمجھے نہ سمجھے، پر اللہ تعالیٰ نے کا دل ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ کیوں نہ یہ شخص اللہ کا دوست بن جائے۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہوئی؟ انہوں نے اپنی کہانی سنائی، حضرت میں حج کرتا ہوں اور اب میرا 13واں حج ہے، یہ 13واں حج کر لیا میں نے، پر ابھی 2-4 دن گزریں گے، پھر ایک صدا آئے گی کہ تیرا حج قبول نہیں۔ 12 حج میں مجھے یہی صدایں سنائی دی ہے، میں اس بات سے بہت ڈپریشن ہوں۔ حضرت نے فرمایا، بیٹے ایک بات پوچھنی ہے وہ بتاؤ، اور صحیح بتانا۔ کہانی پوچھی، آپ صحیح بتاؤں گا۔ بیٹے حقوق العباد میں سے تمہارے ذمے کوئی حق باقی ہے؟ وہ چپ ہو گیا، اس کا جواب تو کہ نہیں حضرت میرے ذمے کسی کا حق باقی نہیں۔ بیٹے تمہارے ماں باپ، تمہارے والدین کہاں ہیں؟ وہ تم سے راضی اور خوش ہیں؟ اب اس نے کہا سوچ کر، جی حضرت بس یہ غلطی میری معمولی تھی، میرا کئی برسوں سے اپنے ماں باپ سے رابطہ نہیں ہے، امی ابو سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیٹے کیوں؟ کہ بس میں ادھر آ گیا تو خدمت کرتا رہا، بعد میں رابطہ ٹوٹ گیا، اب تقریباً 4 سال کا وقفہ ایسا ہے جس میں میں اپنے ماں باپ کو نہیں جانتا۔ بیٹے آپ کو یہ بھی معلوم نہیں وہ حیات ہے کہ نہیں، زندہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا مجھے اب ہو سکتا ہے وہ زندہ ہوں، لیکن میری کوئی بات نہیں ان سے بھی۔ فرمایا بس یہی معاملہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ صدا آ رہی ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں، لہذا پہلے نمبر پر آپ یہ کام کیجئے کہ یہاں سے فراغت کے فوراً بعد اپنا ویزا لگوائیے، اپنے ملک جائیے، اپنے والدین کو خوش کیجئے اور ان سے معافی مانگ کے آئیے۔ وہ بوڑھے والدین ترس رہے ہوں گے، ان کا دل ٹوٹا ہوا ہوگا، وہ ٹوٹے ہوئے دل سے نہ جانے کیا کیا کلمات کہتے ہوں گے، بس انہی کی بددعا تجھے یہ صدا بن کر سنائی دے رہی ہے، جلدی کر ان کے پاس جا۔ اب اسے صحیح رہنمائی مل گئی، صحیح راستہ مل گیا، آیا اور دل میں لگ گئی، اور اپنی بیوی سے کہا میں وطن جانا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کی خبر لے کے آنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ارے یہ کیا، اب کو جانے کا وقت ہے والا، 1 سال کے بعد جانا۔ کہا دیکھو کچھ بھی ہو، آپ راضی رہے یا ناراض، میرے 13 سال کے حج برباد ہو گئے، میری زندگی میں سکون اور چین نہیں، مجھے اطمینان نہیں، مجھے اب جانا ہے، آپ خوش رہیں یا نہ خوش رہیں، میں جاتا ہوں، میں اپنی تیاری کرتا ہوں۔ دعائیں مانگ کے نکلا، جلدی سے اس کا کام ہوا، اپنے ملک کی راہ لی، ویزا پکڑا اور آیا۔ چنانچہ جب سفر کر رہا تھا، دوران سفر طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کی باتیں اب اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ چنانچہ ایئرپورٹ پہنچا، وہاں سے اپنے حلقے کی سواری پکڑی، نکل گیا۔ راستے میں طرح طرح کے خیالات، امی کیا کہیں گی، کتنا ناراض ہوگی، اور کتنا ابو بگڑیں گے میرے اوپر، اور کیا کیا مجھے کہیں گے، کتنا بدبخت آدمی ہے، کتنا ناہنجار آدمی ہے، کتنا
بے ہوش آدمی ہے، ہمیں بھول گیا اور اتنا لمبا وقت ہمارے بغیر گزارا، اپنے دل میں طرح طرح کے خیالات سوچ رہا ہے۔ چنانچہ اپنے حلقے کے شہر قصبے میں جا کے اترا، دیہات کا رہنے والا تھا، وہاں سے کوئی سواری تانگا وغیرہ جو بھی کچھ ہوا ہوگا اسے پکڑا، اور اسے پکڑ کر جب بیٹھا چلنے لگا تو بات چیت کرنے لگا، پوچھا کسی سے کچھ حال و احوال تو جان لو بستی کے کیا حال و احوال ہے، پوچھنے لگا بھئی یہ سواری تو چونکہ وہیں جائے گی نا، کہ ہاں بھائی وہیں جائے گی، کہ فلاں مقام پر ہوتے ہوئے وہیں پہنچے گی۔ اچھا مجھے یہ پوچھنا تھا وہ فلاں کو آپ کیا جانتے ہیں کیا، وہ کس حال میں ہے، کیا کن کی بات کر رہے ہیں، یہ فلاں اور فلاں کی، کہ بھئی کیا حال کی بات پوچھتے ہو، وہ تو بیمار رہتے ہیں، ایک بوڑھا ہے ایک بڑھیا، بچہ ان کا ہے نہیں، ایک بچہ تھا وہ ایک کم وقت کا مارا کئی برسوں سے نہ جانے کہاں نکل گیا، وہ بوڑھے ماں باپ اسے یاد کرتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، اور والد کا تو ابھی کہ کہیں ابھی ہم نے دیکھا والد صاحب تو کے تقریباً 4 مہینہ پہلے وہ تو بہت سخت و شدید بیمار تھے، اور بڑھیا پہلے سے لاغر اور کمزور ہے، چنانچہ بستی والے ان کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اب اس نے جب یہ کہانی سنی تو اس کے دل پر ایک چوٹ سی پڑی، اس کا دل ٹوٹا کہ بھئی یہ تو بہت گمبھیر کہانی بن گئی۔ چنانچہ سواری آگے بڑھتے رہی، بستی میں جا کے اترا، پھر برابر میں اسٹینڈ پہ کھڑے ہوئے لوگ آئے، ان سے پوچھا بھئی فلاں فلاں کہاں رہتے ہیں، وہ کس حال میں ہیں، لوگوں نے آپ کس کی بات کر رہے ہیں، وہ اسی بستی میں رہتے ہیں، بہت بیمار ہیں، حال بہت خراب ہے، اور مت پوچھو ان کا ایک بیٹا تھا بہت کم وقت، بہت منحوس نالائق، 13 سال پہلے کہیں گیا تھا، اب تک واپسی نہیں کی، بوڑھے ماں باپ ترستے رہتے ہیں، اور نتیجہ اس کے والد صاحب بہت بیمار ہوئے، پوری بستی سے انہوں نے سہارا مانگا، لوگوں نے ان کی جھولیاں بھری، کبھی کھاتا پیتا گھر تھا، آج وہ بھکاری بن گئے، در در کی بھیک مانگتے ہیں، محلے پڑوس کے لوگ کچھ دیتے ہیں کھاتے ہیں، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں، اور ہاں اس بڑے میاں کا تو ابھی 10 دن پہلے انتقال ہو بھی چکا ہے، اس کا تو انتقال ہو بھی چکا ہے۔ چنانچہ اس کا دل ٹوٹ گیا، اب میری امی مجھے کیا کہے گی، اور میں اسے جا کے کیا کو دکھاؤں گا اور کیا کہوں گا امی کو، میرے پاس تو سنانے کے لیے کچھ لفظ ہی نہیں، امی کیسے ڈانٹے گی، میرے سر پر جھوٹ برسائے گی۔ چنانچہ خرامہ آگے بڑھتا رہا اور اپنا دل ٹوٹا ہوا اور نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا، جو گھر کے قریب گیا، محلے میں آیا، دور سے دیکھا وہی پرانا سا مکان ہے اور دروازہ اس کا ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے، چنانچہ قریب گیا تو دیکھا گھر سنسان پڑا ہوا ہے، گھر کے اندر ایک چھوٹی پھوٹی سی کھٹیا ہے جس کے اوپر بڑھیا والدہ امی وہ کیا ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، وہ چپ چاپ پڑی ہوئی ہے، یہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا اور دیکھتا رہا، دیکھو بیچاری کچھ پڑی ہوئی ہے اور اس کے ہلکے پھلکے ہونٹ ہل رہے ہیں، کچھ حرکت کر رہے ہیں، وہ کچھ کہہ رہی ہے، اب یہ دھیرے دھیرے اور آہستہ آگے بڑھا اور والدہ کے منہ پر جا کر اس نے کچھ سلام کیے بغیر کان لگایا کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہی ہے، چنانچہ جب اس کے منہ پر اس نے اپنے کان رکھے تو بڑھیا کہہ رہی تھی پیارے اللہ میرے سر کا تاج میرا شوہر بوڑھا وہ بھی چلا گیا، میرے ایک بچہ تھا 13 برسوں سے باہر ہے، اللہ اس کا ابا تڑپ کر جان دیں گے وہ مر گئے، پیارے رب میں بوڑھی ہوں، مجھے فالج آ چکا ہے، آنکھوں سے دکھنا بند ہو گیا ہے، کوئی دیتا ہے تو کھا لیتی ہوں، کوئی نہیں دیتا تو بھوکی رہتی ہوں، پیارے رب میرا بھی آخری وقت ہے، میں چاہتی تھی میرے اس آخری وقت میں کاش میرا بھی کوئی محرم ہوتا، کاش میرا بیٹا آ جاتا اور وہ مجھے قبرستان اتار دیتا، مجھے غیر محرم کے ہاتھ تو نہ لگتے، اللہ میرا بیٹا جہاں ہو آپ سے سلامت رکھنا، اسے عافیت سے رکھنا، اسے اپنی حفاظت میں رکھنا، اور اللہ جی آپ مہربانی فرما کر اسے واپس فرما دیجیے، اسے بھیج دیجیے۔ بڑھیا جب یہ کہہ رہی تھی تو اس نے اپنے کانوں سے جب جملے سنے تو اس کی ایک چیخ نکل گئی، کہا امی تیرا گستاخ بچہ، تیرا نافرمان لڑکا، تیرا ناہنجار بچہ، بے شرم بے حیا بے غیرت بچہ آپ کے سامنے حاضر ہے، امی جو سزا دینا چاہتی ہے دے دو، میں آ گیا ہوں، بہت میں نے غلطی کی ہے، امی آپ مجھے معاف کر دیجیے، امی آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ جب امی نے یہ سزائیں سنی امی کے آنسوں سے آنسو ٹپک پڑے، بیٹے آگے تو بیٹے میں کب کی دعائیں کر رہی ہوں، بیٹے میں کب کی رو رہی ہوں، آجا بچے مجھے اب دکھتا نہیں ہے، بچے اب میرے ہاتھ فالج کی وجہ سے اٹھتے نہیں ہیں کہ میں معذور ہو چکی ہوں، آجا میرے سینے پہ لگ جا، مجھے دکھتا تو نہیں پر میں تیری خوشبو تو سونگ سکتی ہوں، میں خوشبو سونگ کے تو اندازہ کر سکتی ہوں کہ اللہ تو ہی میرا بیٹا ہے، آجا میرے بیٹے میری ایک بات سن لے، شاید میرے سانس پورے ہو جائیں، تیرے ابو جا چکے، بہت تڑپے بہت روئے تیرے لیے، ایک نظر تجھے دیکھنا
میرے بھائیوں سمجھنا یہ ہے اس واقعے سے کہ جو ماں اپنا 13 سال بچہ دور رہنے والا اور کیا کیا تکلیف ان کو پہنچی، وہ بھکاری فقیر بن گئے، ناز و نعمت سے پالنے والے، جب 13 سال کے بعد آیا ماں اسے یاد کر رہی تھی کب آئے میرا بچہ، اللہ میرا بچہ آ جائے، اور اسے معاف کر دیا۔ جس طرح ایک ماں نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو اسی طرح لمحوں میں معاف فرما دیتا ہے۔ بندہ ساری عمر گناہ کرتا رہے، ضلالت اور گمراہی میں پڑا رہے، اور جب اپنے رب کے دروازے پر آ کے کہتا ہے ربی، میرے رب، میرے سونے رب مالک آپ مجھے معاف کر دیجیے، اور تو آنسو گرا لیتا ہے، رب کی ذات اسے فوراً معاف کر دیتی ہے اور اپنا بنا لیتی ہے، اپنی محبت عطا کرتی ہے، بلکہ کئی مرتبہ اسے ولیوں میں شامل فرما لیتی ہے، اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے رب سے معافی مانگیں۔ آج ہمارے پر حالات آتے ہیں، ہم دوستوں کو سناتے ہیں، نیئر ڈیئر کو سناتے ہیں، جی رشتہ داروں کو سناتے ہیں، پر اپنے دکھڑے اور کہانی کبھی اپنے اللہ کو نہیں سناتے، کبھی مسجد کا کونا نہیں پکڑتے، کبھی مسجد کا مصلی نہیں پکڑتے اور نہیں کہتے رب معاف کر دیجیے، رب معاف کر دیجیے۔ پھر اس کے بعد والدہ کو دفنانے کے بعد جب یہ سویا آرام کیا، ہاں میں پھر اسے آواز لگی ہم نے تیرے ان 13 حجوں کو بھی قبول کر لیا، تیرے ان گزشتہ 12 حجوں کو بھی قبول کیا، اور اس 13ویں حج کو بھی قبول کیا، اور آئندہ جتنے تیرے حج اور نیکیاں ہوں گی وہ بھی ہمارے دربار میں قبول ہے، جا ہم نے تیری غلطی کو معاف کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماؤں کے اس پر تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب اتنا مہربان ہے۔ تو آج کی مجلس توبہ کی مجلس، ہم یہ سوچتے ہیں آئندہ گناہ، آج گناہ کل توبہ پھر توبہ، نہیں میرے بھائیوں، حساب کو چھٹتا کرے، جب غلطی ہو تبھی معافی مانگے، تبھی معافی مانگے، جب کپڑے میلے تبھی دھلے، جب کپڑے گندے تبھی دھلے، جب بدن میلا تبھی غسل کرے۔ تو جب بار بار کپڑے دھلنے سے گندگی دور ہوتی ہے، جب بار بار غسل کرنے سے جی بدن صاف ہوتا ہے، اس طرح بار بار معافی مانگنے سے بھی ہمارے گناہ صاف ہوں گے، ہمارا دل صاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے اور آپ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، حضرت خواجہ عزیز المظلوم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت تھانوی کے خلیفہ، کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں پہ ڈھیلے نہ ڈالے، اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے اور کبھی وہ دبا لے، لیکن افسوس یہ ہے آج شیطان ہی ہمیں دبائے ہوئے ہیں، ہم شیطان کو نہیں دباتے۔ کبھی ہم بھی تو ایسا کریں کہ شیطان کو ہرائیں، شیطان کو دبائیں، اپنی نظروں کو جھکائیں، جی اپنی نظر، جیسے مسجدوں کے جنگلے دیوالے، گھر کے جنگلے دیوالے کھلے رہتے ہیں، گرد آتا ہے، ایسے ہی ان کے ذریعے اندر گندگی داخل ہوتی ہے، ان کے ذریعے اندر گندگی داخل ہوتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اپنی زندگی کا ذائقہ لیں، ایسے خوبصورت دنیا، ایسا خوبصورت ماحول، پھر اجڑا ہوا کیوں، پھر دل اجڑے ہوئے کیوں، پھر چہرے ویران کیوں، زندگی بے رونق کیوں، جی کمائیوں میں مزہ کیوں نہیں، کھانے میں راحت کیوں نہیں، سونے میں لذت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ایک مالک کو ناراض کیا ہوا ہے، اس لیے سکون لٹ چکا۔ وما